بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ اس کا تیسرا مضمون ہے ہجرت مدینہ اور غزوات۔ مشقی سوالات صفحہ نمبر 134 اور 135۔ اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، ہجرت کے واقعے سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ ہجرت مدینہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یثرب، جسے اس ہجرت کے پہلے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا، منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں، جو 12 ربیع اول 13 نبوی جو بعد میں پہلا ہجری سال کہلایا، بمطابق 24 سپٹمبر 622 عیسوی بروز جمعے کو ہی۔ پس منظر، مدینہ والوں نے جنگوں کا تنازع ختم کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب بلوایا، مگر مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کے در پہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا، اور آپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا۔ پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، 2 اونٹنیاں تیار کر لیجیے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ پیغمبر اسلام نہایت ہی حکمت عملی کے ساتھ بچتے بچاتے مدینہ منورہ پہنچے۔ راستے میں غار ثور میں قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا، جہاں سے جتنے بھی کاروان جو ہے قافلے گزرا کرتے تھے، وہ راستہ جو شمال کے رخ پر پڑتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا۔ تلاش و تعاقب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر قافلے کا تعاقب سراقہ بن جعشم نے کیا۔ دراصل اس نے انعام کی لالچ میں کیا تھا، تو یہ سے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ سے جبل سور سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام سے ہوتے ہوئے اس طرح بہت ہی مشکل اور کٹھن راستہ طے کیا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ دارالندوہ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی، تقریباً 100 آدمی انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی وہاں سے چل دیے اور امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی کہ یہ امانتیں لوگوں کی دے کر مدینہ منورہ پہنچ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا پکا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ پہنچ جانا، وہاں میری ملاقات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر آرام سے تشریف فرما تھے۔ 100 آدمی تلواریں لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، تو یہ ایک جو ہے فرضی تصویر بنائی ہوئی ہے، اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو یہ سمجھتے کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس بسترے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے۔ راستے میں سراقہ ابن جعشم نے پیچھا بھی کیا، تو اس کے گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس جاتا، پھر وہ کوشش کرتا، لیکن بار بار گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھس جاتا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے ایک حلف نامہ لیا تھا ریٹن میں۔ یہ غار حرا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے، اور ہجرت مدینہ میں آمد کی وجہ سے کتنے وہ خوش ہوئے کہ خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی اور امان نامہ لکھوایا۔ یہ وہ غار ثور ہے۔ مکڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 700 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مکڑی نے جو ہے جالا تن لیا تھا اور کبوتری نے انڈے دی تھی۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کے اسباب بیان کیجیے، کیا کیا سبب ہیں۔ ہجرت مدینہ کی تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جسے طے کرنے کے بعد
ایک فیصلہ کن دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے 350 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں، وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے مکین رہائش پذیر، کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور 70 سے زائد لوگ اہل وفا نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور عظیم الشان مشن کی تکمیل کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ ہجرت مدینہ کے اسباب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ چلے آنا اور چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کرنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اہل مکہ کی ہٹ درمی، یہ ایک ہیڈنگ بنے گی جو ہے نا، اس کو کلرفل کرنا ہے ریڈ پین سے یا جو ہے بلیک پین سے، اہل مکہ کی ہٹ درمی۔ بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے بلائے جاتے تھے، پکارتے تھے، اور تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے گن گاتے تھے۔ لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، یا ایھا المدثر قم فانذر وغبک فکبر وثیابک فطہر، کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرو، تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، ہٹ درم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض منصبی انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ قریش کا ظلم و ستم: قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، کوڑا کرکٹ پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے آوازیں کسنا، اور سب سے بڑھ کر شعب ابی طالب میں معاشرتی اور اقتصادی مقاطعہ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیف دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شدائد جھیلنے پڑے اس دین کی خاطر۔ ان کی بنیاد پر مسلمانوں کا مکہ میں رہنا محال ہو گیا۔ تبلیغ دین میں دشواری: مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے کے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی نشر و اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ دار ندوہ میں کفار کا مشورہ: کفار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی ناپاک سازش کی تیاری تھا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے اور ایک رات انہیں گھر مبارک پر متعین کر دیا جائے، اور موقع پا کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے، العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے واللہ یعصمک عن الناس کے مطابق وہ آپ کو کسی قسم کی ایذا دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مدینہ کی طرف روانگی: جس رات نبی آخر زمان اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا مستقر ٹھکانہ بنانے کے لیے روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست جن کے لیل و نہار آپ کے ساتھ گزرے تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ اس کٹھن سفر میں استقامت کا پہاڑ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ہے غزوات کا اجمالی تعارف۔ غزوات ایسی جنگ اور مہم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ ان میں چند اہم یہ ہیں: غزوہ بدر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ 1 سال پورا کیا تھا، اور ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینے پر حملہ کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ غزوہ احد: غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد
مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ماہ شوال 3 ہجری میں مدینہ منورہ حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، مگر دشمن بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ خندق تیسری مرتبہ ماہ ذی القعدہ سن 5 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھے ہو کر بڑی طاقت کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اسے غزوہ جو ہے نا احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی بھیج کر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ غزوہ خیبر صلح حدیبیہ سن 6 ہجری، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر، سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کر دی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بنائے تھے، سارے قلعے فتح کیے گئے۔ آخری قلعہ قموس تھا جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمان میں فتح کیا گیا۔ یہودیوں کے سردار مرحب ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ مرحب نے کہا تو کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرمایا میں حیدر ہوں اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں دشمن کو ایک ہی وار میں قتل کر دیتا ہوں، اور ایک وار ایسی ان کے خود پر ماری جس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ فتح مکہ، مسلمانوں نے رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں غزوہ حنین بھی ہوا فوراً بعد، اور غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو وہ واپس چلے گئے۔ وہ اسلامی لشکر بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا اتباع کرتے ہوئے بوقت ضرورت ہجرت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ ان میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات۔ ہجرت کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے؟ ہجرت کی لغوی معنی و اصطلاحی معنی۔ ہاجرہ کا مطلب ہے اس نے ترک وطن کیا، اور ہجرت سے مراد الخروج من الارض الى الاخرى، ایک زمین سے دوسری کی طرف نکلنا ہے۔ ہجرت سے مراد ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا، اور اگر یہ قرب الہی کے حصول کی خاطر ہو تو یہ ہجرت شرعیہ کہلائے گی۔ اسلام میں ہجرت کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام میں ہجرت کا مفہوم بہت واضح ہے کہ ایسی سرزمین جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں مشکل درپیش ہو، حریت مذہب اور آزادی ضمیر پر پابندیاں عائد ہوں، وہاں سے ایسی دوسری جگہ جہاں دینی اور مذہبی آزادی ہو، الہی احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جا سکتی ہو، وہاں منتقل ہو جانا ہجرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ناگفتہ بھی حالات میں اپنے بندوں کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا؟ یہ غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عرب کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ مدینہ سے مغرب کی طرف، جنوب مغرب کی طرف ایک جگہ ہے، میدان سا ہے جس کا نام ہے بدر، اس مقام پر، اس گراؤنڈ اور اس میدان میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ ایک خاکہ سے بنایا گیا ہے، جس طرح اس طرف جو ہے صف بندی ہوتی تھی، ایک سائڈ پہ مسلمان دوسرے سائڈ پہ کفار، اور اس طرح شروع میں جو ہے نا ایک ایک کر کے اس طرح جو ہے مبارزہ بلایا جاتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، پھر دوسرا آتا تھا، اس طریقے سے پھر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد اس میں مسلمان جو ہے وہ 313، جس میں پیادہ فوج اور گھوڑ سوار فوج بھی تھی، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور کفار جو ہے وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، اور جس میں پیادہ فوج اور گھوڑ سوار فوج دونوں مکس تھی،
100 گھوڑے تھے اور 170 اونٹ. مسلمان 14 شہید ہوئے اور کفار 70 قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے. اسباب کیا ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ. جب ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، مکہ واپس آ رہا تھا، تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے. چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکہ سے امداد مانگی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے. ہجرت کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی سرزمین جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو اور حریت آزادی نہ ہو مذہب کے اعتبار سے، ضمیر کے اعتبار سے، تو دوسری جگہ جہاں دینی اور مذہبی آزادی ہو اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکے، وہاں منتقل ہو جانا ہجرت ہے. ہجرت کی فضیلت قرآن مجید میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس اور دین کے متعلق فتنے کے ڈر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ راہ فرار اختیار کی، وہ اللہ کے نزدیک صدیق میں شمار کیا جائے گا، صدیقین میں، اور وہ اس حالت میں وفات پا جائے تو شہید دیکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات. ہجرت لفظ کے معنی ہیں دین کی خاطر نقل مکانی کرنا. یہ اصل میں دین کی خاطر نقل مکانی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. اس کے بعد ہے سفر ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے تھے؟ غار ثور میں. غار ثور میں ٹھہرے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس جنگی مہم میں شامل ہوں وہ کہلاتا ہے غزوہ، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہ ہوں، صحابہ کو بھیجا ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. اسلام کی دوسری ہجرت ہوئی. دوسری ہجرت جو ہے وہ یثرب کی طرف ہوئی تھی. جی، اسلام کی اگر بات کی جائے تو پہلی ہجرت بھی مدینہ کی طرف، وہ حبشہ کی طرف، اور دوسری بھی حبشہ کی طرف. دو ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئی تھی اور پھر تیسری جو اہم تھی وہ یثرب کی طرف ہوئی تھی. اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے والے اہل مدینہ کہلاتے ہیں انصار. جو ہجرت کرتے ہیں انہیں تو مہاجر، اور جو ان مہاجرین کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے انصار. مدینہ منورہ کا اصل نام تھا، اصل نام تو یثرب تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھا تھا وہ مدینۃ النبی، لیکن اصل نام یثرب تھا. قریش مکہ کے سخت رویے سے تنگ آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی 2 مرتبہ، شروع میں بھی، بعد میں پھر دوبارہ دوسرے صحابہ کو بھیجا گیا کہ آپ حبشہ چلے جائیں. ہجرت مدینہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہم سفر بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. سن 7 ہجری میں پیش آیا غزوہ خیبر. سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا. غزوہ تبوک جو پیش آیا سن 9 ہجری میں. سن 10 ہجری میں جو ہے فتح مکہ. سن 8 ہجری میں فتح مکہ. اچھا جی. سن 5 ہجری میں جو ہے غزوہ خندق، غزوہ احزاب. امید کرتے ہیں کہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ سے التماس کی جاتی ہے، اکثر یہ بات ان کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے تاکہ بر وقت اردو اور اسلامیات کی تمام لیکچر جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں.
ثواب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس اسلامیات کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے سرخروئی عطا فرمائے. کمنٹس لازمی کیجیے گا، لائک بھی کرتے رہا کریں اور آگے شیئر بھی کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.